تو 2024 کی شروعات میں جیفری ایپسٹین کیس نے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا، لیکن اسی طوفان سے ایک ایسی عجیب و غریب تھیوری نکلی جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس آن لائن دعوے کی تفصیل کیا ہے اور ایپسٹین کا نام بٹ کوائن سے کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ 2024 کی شروع میں جیفری ایپسٹین سے متعلق عدالتی دستاویزات سامنے آئیں۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے میڈیا میں آگ لگا دی اور ہر طرف بس اسی کا چرچا تھا۔ اور پھر انہی سرخیوں کے بیچ انٹرنیٹ پر ایک سوال گونجنے لگا، ایک ایسا سوال جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا جیفری ایپسٹین ہی بٹ کوائن کا خالق تھا؟ یہ ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے اور آج ہم اس کے پیچھے دیے گئے دلائل کو سمجھیں گے۔ چلیے اس حیرت انگیز نظریے کے بنیادی دعووں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبداری سے صرف ان نقطات کا جائزہ لیں گے جو اس کہانی کی بنیاد کے طور پر اس کے سورس مٹیریل میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس تھیوری کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ان واقعات کا ایک ساتھ ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک گہرا کنیکشن ہے جس سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے مقصد۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایپسٹائن جیسا شخص ایسی کرنسی کیوں بنائے گا جس پر کسی کا کنٹرول ہی نہ ہو؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے جس سے کوئی بینک یا حکومت کنٹرول نہیں کرتی، یہ لوگوں کے بیچ ڈائریکٹ چلتی ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں ان دونوں سسٹمز کا فرق کتنا واضح ہے۔ ایک طرف ہے ہمارا روایتی مالی نظام جو بینکوں کے کنٹرول میں ہے، اور دوسری طرف ہے ڈی سینٹرلائز نظام جہاں کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب نہ صرف لوگ براہ راست لین دین کر سکتے ہیں بلکہ ان کی شناخت بھی کافی حد تک پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ اس تھیوری کے سورس کے مطابق 3 اہم مقاصد تھے: ڈارک مارکیٹنگ کرنا، بینکوں کے نظام کو پوری طرح بائی پاس کرنا، اور سب سے بڑھ کر معاشی نظام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ اور سورس کا یہ کوٹ اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ فکر یہ تھی کہ ایک ایسی کرپٹو کرنسی بنائی جائے جسے جیفری ایپسٹین کنٹرول کر سکے۔ کنٹرول، یہ لفظ اس پوری دلیل کا مرکز ہے۔ اور پھر اس دعوے کو وزن دینے کے لیے ایک نمبر سامنے لایا جاتا ہے، 15 لاکھ۔ جی ہاں، 1.5 ملین بٹ کوائن۔ یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ اس سے مارکیٹ پر غلبہ پانا بہت آسان ہو سکتا تھا۔ اب آتے ہیں اس تھیوری کے دوسرے حصے پر، کیسے؟ مطلب ایپسٹین کے پاس ایسی انقلابی ٹیکنالوجی بنانے کے لیے صلاحیت اور وسائل آخر آئے کہاں سے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ ایک اکیلا شخص اتنی بڑی ٹیکنالوجی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس تھیوری کے مطابق اس کا جواب ایپسٹین کے طاقتور کنیکشنز میں چھپا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس کی پوری لاجک کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے ایپسٹین کے اعلیٰ طبقے کے کنیکشن سے، پھر اسے ایلیومیناٹی اور فری میسنز جیسی خفیہ انجمنوں سے جوڑا جاتا ہے۔ تھیوری کے مطابق اسی سے اسے بلاک چین ٹیکنالوجی تک رسائی ملی، اور پھر آخر میں کرپٹو مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی طاقت۔ اور اس دعوے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسی حقیقت پیش کی جاتی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بٹ کوائن کا اصل بانی ستوشی ناکاموٹو آج بھی ایک راز ہے۔ صرف وہی نہیں، بٹ کوائن کے کور ڈیولپرز بھی گمنام ہیں، اور تھیوری کے مطابق یہی گمنامی اس کہانی کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے۔ تو چلیے اب اس پوری آن لائن داستان کے تمام اہم حصوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب مل کر کیا تصویر بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری تھیوری 3 چیزوں پر کھڑی ہے: مقصد، وسائل اور پر اسراریت۔ مقصد تھا کنٹرول حاصل کرنا، وسائل تھے اس کے طاقتور رابطے، اور پر اسراریت تھی بٹ کوائن کے بانی کی گمنامی۔ یہ ٹیبل اس پورے نظریے کی ساخت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے، مقصد کنٹرول کے لیے ایک غیر مرکزی نظام بنانا، وسائل ٹیکنالوجی بنانے کے لیے طاقتور کنیکشنز اور خفیہ انجمنوں کا استعمال، اور ثبوت 15 لاکھ بٹ کوائن پر قبضے کا دعویٰ اور اس کے بنانے والوں کی گمنامی۔ تو کیا یہ صرف انٹرنیٹ پر پھیلی ایک بے بنیاد کہانی ہے، یا پھر یہ ڈیجیٹل دور میں طاقت، گمنامی اور کنٹرول کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے گہرے سوالوں کا ایک اشارہ ہے؟
یہ ایک ایسی بات ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایسی تھیوریز بنتی کیوں ہیں اور ہماری دنیا کے بارے میں کیا آئینہ دکھاتی ہیں۔